جیپنیز ناول تورا دورا، والیوم 1، چیپٹر 1، اردو ٹرانسلیشن۔ چیپٹر نیم لعنت۔ صبح کے 7:30 بجے تھے۔ دن خوبصورت تھا اور گھر کے اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ گھر ایک 2 کمروں اور باورچی خانے پر مشتمل اپارٹمنٹ تھا جو جنوبی سمت میں تھا۔ 2 منزلہ ٹاؤن ہاؤس میں واقع تھا اور ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 10 منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ کرایہ تقریباً 80,000 ین تھا۔ میں ہار مانتا ہوں، میں یہ بالکل نہیں کر پا رہا۔ مایوس ہو کر ایک ہاتھ نے آئینے سے دھند صاف کی۔ صبح سویرے نہانے کی وجہ سے بوسیدہ باتھ روم دھندلا چکا تھا، تو آئینہ صاف کرنے کے بعد وہ دوبارہ دھندلا ہو گیا تھا۔ غصہ نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چاہے جتنا بھی کوئی زیادہ مایوس ہو۔ یہ چیز تو بالکل دھوکہ ہے۔ اپنے بالوں کو ہلکی سی لٹوں کے ساتھ نرم بنائیں۔ یہ نعرہ جدید مردانہ فیشن میگزین میں دیکھا گیا تھا۔ تاکا سوریو جی کے بال اب ہوا میں تھے، جیسے کہ مضمون میں بتایا گیا تھا۔ جو اشتہار اس نے دیکھا تھا، اس نے اپنے بالوں کو لمبائی میں کھینچا، ہیئر ڈرائر سے ان کو کھڑا کیا اور پھر تھوڑا سا ہیئر جیل لگا کر انہیں نرمی سے دائیں بائیں کیا۔ اس نے خاص طور پر اس کام کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا ارادہ کیا تھا، تاکہ اس کے بال کسی ماڈل جیسے لگ سکیں اور اس کی دلی خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن شاید میں بہت سادہ تھا، یہ سوچ کر کہ صرف اپنے بالوں سے خود کو بدل سکتا ہوں۔ ریوجی نے مایوس ہو کر وہ جدید میگزین کچرے میں پھینک دیا، جسے خریدنے میں اسے کافی محنت لگی تھی، ہمت لگی تھی اور پیسے لگے تھے۔ بدقسمتی سے اس کی خراب نشانہ بازی کی وجہ سے میگزین کچرے میں بھی نہ جا سکا اور جب زمین پر گرا تو کچرا بکھر گیا۔ کھلے ہوئے صفحے پر لکھا تھا، آپ اب بھی اسکول کے شروع ہونے تک وقت بدل سکتے ہیں۔ نرم یا وحشی ماڈلنگ کی طرف ہمارا پہلا سفر۔ اگر مجھ پر منحصر ہوتا تو میں ماڈلنگ کے بارے میں اتنا فکر مند نہ ہوتا۔ پھر بھی میں خود کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن افسوس میں ناکام رہا۔ ہارتے ہوئے ریوجی نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے گیلا کیا اور ان بالوں کو بگاڑ دیا جنہیں سنوارنے میں اس نے اتنا وقت لگایا تھا۔ ریوجی نے شکست خوردہ محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پانی سے گیلے کیے اور پھر اپنے بالوں کو دوبارہ بگاڑ دیا جنہیں اس نے بنانے میں اتنا وقت لگایا تھا۔ اب اس کے بال واپس عام سیدھی حالت میں آ گئے تھے اور پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر بکھرا کچرا اٹھانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ آہ، یہ سڑ گیا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ بھاپ صاف کرتا تھا، پچھلے ہفتے پورا دن باورچی خانے اور باتھ روم میں سڑان صاف کرنے کے باوجود اس کی تمام محنت اس نمی والے کمرے میں ضائع ہو گئی تھی۔ اپنے دانتوں اور ہونٹوں کو چباتے ہوئے ریوجی نے دیکھا کہ شاید وہ سڑان کو ٹیشو کے ساتھ صاف کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ٹیشو کو بھی پھاڑ بیٹھا۔ لعنت ہو، لعنت ہو، میں نے ابھی ان سب کو استعمال کیا ہے۔ مجھے پھر سے سڑان صاف کرنے والی آلات خریدنے ہوں گے۔ فی الحال مجھے انہیں ایک طرف رکھنا ہوگا، لیکن میں ضرور واپس آؤں گا اور تم پوری سڑان کو ختم کر دوں گا۔ ریوجی نے سڑان پر نظر ڈالتے ہوئے کچرا اٹھایا، پھر اس نے کچھ کاغذی تولیے سے زمین کو زور سے صاف کیا، ڈھیلے بال اور مٹی صاف کی اور واشنگ بیسن پر سے بھاپ صاف کرنے کے بعد اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ایک آہ بھری، او پالتو جانوروں کی خوراک، ارے ان کو چاند، یہ تو میں بھول ہی گیا، آہ۔ ایک بلند آواز والے پرندے نے ہائی اسکول کے طالب علم کی زوردار چیخ کا جواب دیا۔ ایک تیز آواز نے ہائی اسکول کے طالب علم کی زوردار پکار کا جواب دیا۔ اچھا تو وہ جاگ گیا ہے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ریوجی ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر باورچی خانے میں گیا، تیار کردہ پالتو جانوروں کا کھانا اور کچھ اضافی اخبارات اٹھائے اور تاتامی بچھے ہوئے کمرے کے کونے میں پہنچا۔ وہاں موجود پنجرے سے کپڑا اٹھاتے ہوئے ریوجی نے اپنے پیارے پالتو طوطے کو سلام کیا، جسے وہ ساری رات نہیں دیکھ سکا تھا۔ دوسرے لوگ اپنے پالتو جانوروں کو شاید مختلف انداز میں
پالتے ہوں، لیکن تاکاسو خاندان میں ان کے پالتو طوطے کو اس طرح رکھا جاتا تھا کیونکہ وہ سوتے وقت کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ ہر صبح جاگنے سے پہلے اسے کپڑے سے ڈھانپنا پڑتا تھا۔ صبح بخیر انکو چان۔ انکو چان ہمیشہ کی طرح ریوجی سے بات کرتے ہوئے اسے پالتو جانوروں کا کھانا دیا۔ ایک پیلا طوطا۔ صبح بخیر۔ اس کی آنکھیں عجیب اور پراسرار انداز میں جھپکیں، مگر پھر بھی وہ جاپانی زبان میں جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، حالانکہ وہ ابھی ابھی بیدار ہوا تھا۔ لیکن انکو جان کا موڈ اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہ پیارا بھی لگ رہا تھا۔ انکو جان کہو، کھانا کھاؤ 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 کھاؤ، ٹھیک ہے بس اب دیکھتے ہیں تم اپنا نام بتا سکتے ہو یا نہیں۔ انکو چان کہو، انکو چان۔ انکو چان نے کافی زور لگایا، اس نے سر ہلایا اور اپنا جسم پھلایا، پھر تیزی سے اپنے پروں کو جھٹکا دیا۔ یہ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس کی چونچ سے باہر نکلتی ہوئی سرمئی زبان بمشکل نظر آ رہی تھی۔ آج شاید وہ ایسا کر سکے، اس کے مالک ریوجی نے مٹھی بند کرتے ہوئے سوچا، لیکن آخر میں پرندے اتنے بیوقوف کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ کا دماغ صرف 1 گرام وزن کا ہو تو یہی ہوتا ہے، ریوجی نے افسردہ ہو کر اخبار لپیٹتے ہوئے سوچا۔ پھر اس نے اخبار کو پلاسٹک بیگ میں ڈال دیا، جیسے ہی وہ باورچی خانے کے دوسرے کچرے جہاں وہ باورچی خانے کے دوسرے کچرے بھی ڈالتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بیوقوف جو پچھلے حصے میں لیٹا ہوا تھا شاید جاگ گیا تھا۔ ریوجان، کیا تم نے یونیفارم پہنا ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ میں نے کل نہیں بتایا تھا کہ آج سے اسکول شروع ہو رہا ہے؟ ریوجی نے آرام سے کچرے کا بیگ لپیٹا اور جواب دیا، اب میں اسکول جا رہا ہوں۔ وہ بستر پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے بار بار زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی، جیسے وہ رونے والی ہو۔ پھر انکو جان کا کھانا، مجھے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی، کیا تم نے میرے لیے کچھ نہیں بنایا؟ نہیں۔ اسے پھر یا جان جاگے گی تو کیا کرے گی؟ کھانے کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں۔ جب تک تم جاگو گی میں گھر واپس آ چکا ہوں گا، میں صرف افتتاحی تقریب میں جا رہا ہوں اور بس اتنا ہی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے کھلے ہوئے پیر بند کر لیے اور پھر تالیاں بجانے لگی۔ معاف کرنا، پھر وہ پاؤں بجانے لگی۔ افتتاحی تقریب؟ مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے ریوجان آج سے دوسرے سال میں جا رہا ہے۔ یہ بات چھوڑیں، کیا میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا؟ آپ چاہے کتنی مصروف کیوں نہ ہو، سونے سے پہلے اپنا میک اپ ضرور اتارنا چاہیے۔ چونکہ تم نے پہلے ہی کہا تھا یہ تکلیف دہ ہے، میں خاص طور پر تمہارے لیے میک اپ صاف کرنے والے ٹشو خرید کر لایا تھا، ریوجی نے ارد گرد کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، اور تم نے پورا تکیہ میک اپ کے پاؤڈر سے بھر دیا ہے، میں اسے نہیں دھو سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی جلد کا بہتر خیال رکھیں، اب آپ جوان نہیں رہی ہیں مما، معاف کرنا۔ اس کی چیتا پرنٹ والی انڈرویئر پوری طرح ظاہر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی اس کا سینہ ہلنے لگا اور اس کے بکھرے ہوئے سنہری بال اس کے سینے میں پھنس گئے، چاہے وہ بالوں کا لہرانا ہو یا اس کی لمبی ناخن والی انگلیاں۔ اس سے ایک نسوانی احساس پیدا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا، شاید میں نے زیادہ پی لی تھی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے واپس آئی ہوں۔ بہت نیند آ رہی ہے، وہ جمائیاں لیتے ہوئے بولی، اور ہاں میں پڈنگ بھی لے آئی ہوں۔ وہ آہستہ سے اپنی موٹی پلکوں کو رگڑتے ہوئے کمرے کے کونے میں رکھے اسٹور بیگ کی طرف بڑھی۔ اس کا وہ انداز، اس کے چیری جیسے ہونٹ، گول گال اور بڑی آنکھیں ایسی خصوصیات تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ بالکل بھی میل نہیں کھاتی تھی۔ چاہے وہ عجیب تھی، پھر بھی شاید اسے خوبصورت عورت کہا جا سکتا تھا۔ ریوجی نے باورچی خانے سے چمچ نکال کر یاسو کوکو کو دیا اور اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، اچھا میں جا رہا ہوں۔ یہ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں تھا، اب وہ وقت ہو چکا ہے، کہیں میری افتتاحی تقریب نکل نہ جائے۔ وہ اپنا گاکوران جیکٹ پہنے ہوئے ریوجی نے اپنے بڑھتے ہوئے جسم کو جھکا کر موزے اوپر کیا۔ جب اس نے دیکھا سب کچھ ساتھ لے آیا ہے تو اسے اچانک دل میں ایک دھیمی سی آواز سنائی دی۔ یہ صحیح تھا، آج نئے اسکول ٹرم کا آغاز تھا، افتتاحی تقریب کے بعد کلاسیں بدلنی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی شخصیت کو بدلنے میں
پوری طرح ناکام ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اتنا مایوس نہیں تھا، کیونکہ ریو جی کے دل میں ابھی بھی کچھ امید تھی، یا شاید پھر کچھ توقعات تھیں۔ بہرحال وہ ایسی دھیمی سی کیفیت تھی جس کا اظہار کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کرنا یاد رکھنا، اور یاسو اپنے پجامے بھی پہن لینا۔ ٹھیک ہے، اور سنو ریو چان، یاسوکو نے بستر پر لیٹتے ہوئے چمچ کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، اور پھر وہ بچوں کی طرح مسکرانے لگی۔ ریو چان آج معمول سے زیادہ پرجوش لگ رہا ہے۔ خوب لڑنا، اب تم دوسرے سال میں ہو، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تک یا چاند کبھی نہیں پہنچی۔ ریوجی کو جنم دینے کے لیے یاسوکو نے جب وہ پہلے سال کی طالبہ تھی ہائی اسکول چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے دوسرے سال کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص علم نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے ریو جی نے افسردگی محسوس کی۔ ہاں، وہ تھوڑا سا مسکرایا اور ہاتھ اٹھایا۔ یہ اس کی ماں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تھا۔ تاہم اس نیک نیتی کا عمل غیر متوقع طور پر خراب نتیجے کا سبب بنا کہ یاسوکو نے چیخ ماری اور ادھر ادھر لڑکنے لگی۔ آخر کار اس نے وہ جملہ آخر کار کہہ دیا، ریو جان بہت زبردست، تم اپنے والد کی طرح لگنے لگے ہو۔ اس نے کہہ دیا آخر کار۔ ریو جان نے خاموشی سے سامنے کا دروازہ بند کیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی گرداب میں کھینچا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بس چپ رہو، یہی وہ چیز ہے جو میں نہیں سننا چاہتا، خاص طور پر آج کے دن کہ تم اپنے والد جیسے لگتے ہو۔ یاسو کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس جملے نے ریو جی کو کتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ریو جی اسکول کی طرف چل پڑا تھا، جو پیدل فاصلے پر تھا۔ رسالہ خریدا تھا اور اپنے بالوں کو نرمی سے بدلنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کا چہرہ سختی کے باوجود مڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، پھر بھی وہ تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ آب بھرتے ہوئے اس نے اپنی انگلیاں اپنے بالوں پر رکھی تاکہ اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لے۔ یہ ریو جی کی عادت تھی۔ اصل میں ریو جی کی پریشانی کی جڑ اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ بہت خراب تھی۔ اس کی بہتر بینائی سے کوئی تعلق نہیں تھا، مسئلہ ان کی شکل کا تھا، بس وہ خوفناک لگتی تھی۔ پچھلے سال ریو جی بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا، اب اس کے چہرے پر مردانہ لک آنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ کوئی غیر معمولی خوبصورت نہیں تھا، مگر اسے غیر معاشرتی عجیب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس کی آنکھیں بے حد خوفناک تھیں، یہاں تک کہ مذاق کی بات نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اسی طرح اوپر کی طرف جھکی ہوئی تھیں کہ ان کی سفیدی زیادہ نمایاں تھی، جبکہ اس کی پتلیاں چھوٹی سی جگہ گھیرتی تھیں۔ یہ سب کچھ بنیادی تھا، لیکن سب سے برا حصہ یہ تھا کہ اس کی بڑی آنکھوں کی سفیدی ہر وقت ایک ہی سخت اور چبھنے والی نظر ڈالتی تھی، اور اس کی چھوٹی پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی تھی جیسے وہ سامنے والے شخص کو کاٹنے والی ہوں، چاہے ریو جی کی نیت کچھ بھی ہو۔ یہی آنکھیں اکثر لوگوں کو ریو جی سے نظر ملاتے ہی بھاگنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اسے اس کا بخوبی علم تھا، یہاں تک کہ وہ کسی گروپ فوٹو میں خود کو دیکھتا تو اسے بھی یہ سوچ کر حیرانی ہوتی، اف یہ کیوں اتنے غصے میں دکھ رہا ہے، یہ میں ہوں۔ دوسری طرف اس کے سخت مزاج کو بھی اس کا حصہ سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک غیر مہذب لہجے میں بولتا تھا، جو اس کی حد سے زیادہ حساسیت کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شاذ و نادر ہی مذاق کرتا تھا یا کوئی بیوقوفی کی بات کہتا تھا، شاید اس وجہ سے یا شاید اس لیے کہ وہ یاسوکو جیسی شخصیت کے ساتھ رہتا تھا جس نے اس کی معصومیت اور اعتبار ختم کر دیا تھا۔ دنیا سب سے بڑھ کر ریوجو کو اپنی عملی حفاظتی فطرت پہ فخر تھا، مگر اس کے نتیجے میں تاکسن، کیا تم استاد کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ کوئی ہے جو ایک ڈنڈا لائے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر رہا تھا، میں تو بس اپنا ہوم ورک کرانے کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ میں بہت افسوس ہے، میرا مقصد آپ سے ٹکرانے کا نہیں تھا۔ وہ تو دوسرا بندہ تھا جس نے مجھے آپ کی طرف دھکا دیا۔ کون کندھے سے ہلکی سی ٹکر پر غصہ کرے گا؟ میں نے سنا تھا سوکن نے جونیئر ہائی
بھائی کے زمانے میں کسی دوسرے اسکول کی گریجویشن تقریب میں دخل اندازی کی اور یہاں تک کہ ان کے براڈ کاسٹ روم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے یوں نہ پیش کرو جیسے میں کوئی بدمعاش ہوں۔ کیا میں دوبارہ انہی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاؤں گا؟ پچھلی تکلیف دہ یادوں پر ریو جی نے غور کرتے ہوئے بے بس ہو کر سانس لیا۔ اسے بہت ساری یادیں آ رہی تھی۔ اس کی پڑھائی اچھی تھی، وہ کبھی دیر سے نہیں آیا تھا، وہ غیر حاضر بھی نہیں ہوا تھا، وہ کبھی کسی سے بحث یا جھگڑا بھی نہیں کرتا تھا۔ سادہ لفظوں میں تاکا سوریو جی بس ایک ریو جی بس ایک عام نوجوان تھا۔ اس کے باوجود صرف اس کی خوفناک آنکھوں کی وجہ سے ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ کوئی خطرناک بدمعاش ہے۔ یہ نتیجہ اس کا واحد رشتہ دار ایک نائٹ ہوسٹس ہونے کی وجہ سے بھی نکالا جا سکتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سال گزارنے کے بعد زیادہ تر غلط فہمیاں تو دور ہو چکی تھی۔ ایک سال کوئی مختصر مدت نہیں ہوتی، خاص طور پر ایک ہائی اسکول کے طالب علم کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آج کے دن سے وہ سب کچھ دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ اس کی شخصیت بدلنے کی اب بھی کچھ امید باقی تھی، کیونکہ ریو جی چاہتا تھا کہ وہ ایک خاص شخص کے ساتھ ایک ہی کلاس میں ہو۔ لیکن جب اس کے خیالات ان مشکلات کی طرف چلے گئے جس کا اسے بعد میں سامنا کرنا تھا، تو اس کی معصوم امیدیں آدھی رہ گئیں۔ پھر یاسوکوکو کی بڑی زبان کا کیا کہنا، نہیں یہ غلط تھا۔ سارا الزام اس کے والد کے الجھن بھرے جینز کو دینا پڑے گا۔ تمہارے والد، وہ اب جنت میں ہیں۔ وہ کافی زبردست تھے، ہمیشہ اپنے بالوں کو سکون سے پیچھے کرتے، ان کے جوتے ہمیشہ چمکدار رہتے تھے اور وہ ہمیشہ اپنی گردن میں ایک لمبی سونے کی زنجیر ڈالتے تھے، جبکہ وہ ایک آرام دہ سوٹ اور رولیکس گھڑی پہنتے تھے۔ اندر وہ ہمیشہ ایک موٹا رسالہ بھی رکھتے تھے۔ میں تو بہت متاثر ہوئی تھی۔ ریو جی کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یاسوکو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کس طرح مدہوش ہو جاتی تھیں اور یادوں میں کھو جاتی تھی، اور پھر وہ اپنے والد کی ایک واحد تصویر جو بچ گئی تھی۔ اس کے والد کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسا یاسوکو نے بتایا تھا۔ وہ فخر سے کھڑے تھے، اپنے بغل میں ایک چھوٹا سا بریف کیس لیے۔ وہ سفید سوٹ میں ملبوس تھے، ان کی شرٹ کا گلا کھلا تھا، ان کی انگلیوں میں 2 سونے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں اور ایک کان میں ہیرے کی بالی بھی تھی، اور پھر ان کا چہرہ تھا جو کہہ رہا تھا تم مجھ سے بات کر رہے ہو، اور ان کی ٹھوڑی کیمرے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہاتھ ان کی ماں کے سینے پر تھا جو اب کی نسبت بہت چھوٹی دکھائی دے رہی تھی، شاید اس وقت اس کی ماں پریگننٹ تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ ان کے والد بھی سونے کا دانت دکھا رہے تھے۔ در حقیقت وہ بہت نرم دل اور سنجیدہ تھے اور کبھی کسی عام شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، یا کم از کم یاسوکو یہی کہتی تھی۔ مگر آخر ایک نرم دل و سنجیدہ انسان گینگسٹر کیسے بن سکتا ہے؟ اور کون اتنی کم عمر ہائی اسکول کی لڑکی کو پریگننٹ ہونے دے گا؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اگر کوئی ان کی تیز نظروں سے گھورے تو فوراً وہ اپنا بٹوا دے دے گا اور امید کرے گا کچھ اور برا نہ ہو۔ وہ آنکھیں صرف اسی مقصد کے لیے تھیں، پرتشدد اور دھمکی دینے کے لیے، اور اب وہی آنکھیں ریو جی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ریو جی نے اچانک لرز اٹھا۔ اگر وہ خود اپنے والد کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ لوگ ابھی بھی اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ویسے یہ ممکن تھا کہ اس کا والد بھی زندہ ہو۔ یاسوکو کے مطابق وہ اپنے ایک ماتحت کو بچانے کی کوشش میں پٹائی کھا کر یوکوہاما ہاربر میں پھینک دیے گئے تھے۔ تاہم نہ کوئی قبر تھی، نہ کوئی یادگار، نہ کوئی نشان، نہ کوئی کتبہ، یہاں تک کہ کوئی جسم بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ کبھی کبھار نشے میں دھت یاسوکو بلا وجہ مذاق کرتے ہوئے کہتی، سوچو اگر اچانک تمہارے والد واپس آ جائیں تو ریو جی کیسا دکھے گا؟ ہاں مذاق کر رہی ہوں۔ شاید والد کسی سرد خانے میں دھیان لگا رہے ہیں۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے مجھے بس ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔
ارے تاکاسو، صبح بخیر، آج کا دن کتنا زبردست ہے نا؟ پیچھے سے کسی نے اسے پکارا تو ریوجی نے جلدی سے مڑ کر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ او کیتامورا، صبح بخیر۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں رک کر اپنے دوست کا انتظار کرتا ہوں تو لوگ سوچیں گے کہ میں اسے مارنے والا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ریوجی نے چپکے سے یہ سوچا۔ غلط فہمی کا ہونا ناگزیر تھا اور ایسی صورت میں اسے جتنی شائستگی سے ہو سکتا تھا وضاحت دینی پڑتی تھی۔ وقت کے ساتھ لوگ اسے سمجھ ہی لیتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی پریشان کن کیوں نہ ہو۔ یہی وہ واحد چیز تھی جو وہ کر سکتا تھا، اور وہی تو وہ کر رہا تھا۔ اوپر نیلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے روشن دھوپ نے ریوجی کی آنکھیں چکا چوند کر دیں۔ آج کا دن بہترین تھا، کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اس وقت سال کے یہ سارے موسم چیری بلاسم کے مرجھانے کا وقت تھا، اور دھیرے دھیرے پتے ریوجی کے سر پر گر رہے تھے۔ ریوجی نے اپنے درد کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اپنے چمکدار کالے جوتوں میں آگے بڑھنا جاری رکھا۔ آج کی افتتاحی تقریب کے لیے موسم واقعی زبردست تھا۔ او، ہم تاکاسو کے ساتھ ایک ہی کلاس میں ہیں۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ واقعی خوفناک لگتا ہے۔ اوف، کتنا ڈرونا ہے۔ تو اب کون اس سے بات کرے گا؟ نہیں نہیں، میں جا رہا ہوں۔ او، تم کیوں نہیں جاتے؟ ارے مجھے دھکیلو مت، جو بھی کہنا کہو، اب میں کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ ریوجی نے اپنی کلاس فیلوز کی نظریں نظر انداز کرتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہوا، اور انتہائی لاپرواہی کے ساتھ اس نے اپنی سیٹ سنبھال لی اور پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، جبکہ اس کی تیز نظریں دور کہیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ اپنے خشک ہونٹوں کو چاٹتے ہوئے اس کی ٹانگیں خود بخود کانپنے لگی۔ ایک بیرونی شخص کے لیے وہ کسی خونخوار درندے کی طرح لگ رہا تھا جو کمزور شکار کی تلاش میں ہو۔ وہی پرانی بات ہے نا؟ لگتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ تمہیں غلط ہی سمجھیں گے۔ خیر، تھوڑی دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے علاوہ یہاں کلاس اے کے کافی لوگ بھی ہیں، اور ان کی فکر مت کرو، میں بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ریوجی نے اپنے اچھے دوست کیتا مورا یوسا کو نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو اس سال پھر سے اس کی کلاس میں تھا۔ ایمانداری سے ریوجی اس وقت بہت خوش تھا، لیکن اس انداز میں نہیں کہ اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے اپنے ہونٹ چٹکاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کان سے کان تک نہ مسکرا رہا تھا، جیسے راکٹ اڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ وہ خوش اس لیے نہیں تھا کہ وہ کیتامورا کے ساتھ تھا۔ کیتامورا جیسے دوست کے لیے ریوجی بس نرمی سے مسکرا کر کہتا، لگتا ہے ہم دوبارہ ایک ہی کلاس میں ہیں۔ کیتامورا نہیں، وہ راکٹ کی طرح اڑنے کے لیے تیار تھا، اس لیے تھا کیونکہ کیتامورا اس سال آپ ایک ہی کلاس میں ہیں۔ تم بھی کلاس سی میں ہو؟ ہاں، کیا تمہیں بھی پتہ چلا؟ کتنے ٹھنڈے ہو! کم از کم اسکول کے پہلے دن کلاس کا ریکارڈ تو چیک کر لو۔ آہا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور وہ تاکاسوکن ہے نا؟ کیا تمہیں اب بھی یاد ہے وہ رکی؟ ہاں، کیا میں تمہیں تاکاسوکن کہہ سکتی ہوں؟ آہا، اسی لمحے ایک فرشتہ ظاہر ہوئی، کشیدہ مینوری۔ کیا اتفاق ہے، میں کبھی کبھی کیتامورا-کن کے سامنے آتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہم کلب کی میٹنگ کے لیے زیادہ وقت نکال سکتے ہیں۔ ریوجی کی آنکھوں کے سامنے ایک مسکراہٹ تھی جو سورج کی طرح چمک رہی تھی، جیسے وہ گرم روشنی اس کے گھر کے جنوبی کھڑکی سے آتی ہر چیز کو روشن کرتی تھی۔ روشنی کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ریوجی اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اور تم نے میرا پورا نام یاد رکھا؟ میں بہت خوش ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، اور کسی نے مجھے وہاں سے پکارا ہے۔ ٹھہرو، مجھے جانا ہوگا، مجھے سننا ہوگا۔ کیتامورا-کن، پھر ملتے ہیں سیمسٹر کی پہلی کلب میٹنگ میں۔ جب وہ مڑی، ریوجی نے آہستہ اور بے ڈھنگے انداز میں اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ آہ لعنت، میں تو الفاظ بھی ٹھیک سے نہیں کہہ پاتا، مگر میری آواز میں ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ ریوجی کا دل چیخنے کو چاہا، کیونکہ میں نے ایسا جواب کیوں دیا؟ میں کچھ بہتر کیوں نہیں کہہ سکا؟ تو مت بھولنا تاکاسوکن، پھر کبھی بات کریں گے۔ اس نے کہا وہ خوش ہے، اس نے کہا ہم پھر کبھی بات کریں گے۔
کشیدہ منوری، اس نے کہا وہ خوش ہے، اس نے کہا ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ ریو جی کی درینہ خواہش پوری ہوئی تھی، وہ کشیدہ منوری کے ساتھ ایک ہی کلاس میں تھا۔ اس نے کہا وہ خوش ہے، اس نے کہا پھر ہم بات کریں گے، اور وہ یہ سوچ کر ہی خود سے خوش تھا۔ تاکاسو اوکیتامورا اچانک اس کے سامنے آیا، جس سے وہ اپنی کرسی سے گر گیا۔ تم کسی بات پر مسکرا رہے تھے؟ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، واقعی؟ کیتامورا نے اپنی اینک کو درمیانی انگلی سے ٹھیک کیا۔ ریو جی دل سے بہت شکر گزار تھا، کیونکہ شاید کیتامورا دنیا کا واحد شخص تھا جو یہ بتا سکتا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے یا نہیں۔ ایک اور چیز تھی جس کے لیے وہ کیتامورا کا شکر گزار تھا۔ کیتامورا، ریو جی نے اپنے الفاظ جوڑے، میں کیسے کہوں، تم ہمیشہ لڑکیوں سے بات کرتے وقت کتنے پرسکون لگتے ہو۔ ریو جی نے سرگوشی میں کہا، جیسے کشیدہ منوری، وہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیتامورا کے اینک کے پیچھے آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ وہ انکساری نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ واقعی حیران تھا۔ لگتا ہے اسے خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ ریو جی نے اس کے سامنے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیتامورا کی کشیدہ کے ساتھ بات چیت ہمیشہ بہت قدرتی محسوس ہوتی تھی۔ نہیں، صرف یہ کچھ دیر پہلے کی بات نہیں تھی، پچھلے سال سے کیتامورا ہمیشہ اس سے بہت قدرتی انداز میں بات کرتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ دونوں سافٹ بال کلب میں تھے۔ ریو جی ہمیشہ وہاں موجود ہوتا، کوشش کرتا کہ اسے نرم مسکراہٹ دے یا اس سے کوئی سلام لے۔ یہ کیسی کوشش تھی جس سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے تھے۔ اگر فٹ بال کو استارہ بنایا جائے تو ریو جی ایک سینئر ڈیفینڈر تھا جسے کبھی بھی حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ کیتامورا کے پاس ہوتا، اس کی خوش مزاج بات چیت کو دیکھتا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے ریو جی کو احساس ہوا کہ وہ واقعی کشیدہ منوری کو پسند کرتا ہے اور اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے مختلف خوش مزاج تاثرات، اس کا نازک جسم اور مبالغہ امیز حرکات، اس کی معصوم مسکراہٹیں اور اس کی صاف اور کلیئر آواز، یہ کشیدہ منوری کی بات ہے۔ وہ صحت مند اور نرم دل تھی، اور اس کے لیے وہ وہی تھی جو ایک لڑکی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ آج تک اس کے خوفناک ظاہر کے باوجود وہ اب بھی اس کی موجودگی میں اپنے معمول کی خوش مزاجی کو برقرار رکھتی تھی۔ لیکن پھر بھی ریو جی کے لیے وہ تمام عناصر جو اسے تشکیل دیتے تھے سورج کی کرنوں کی طرح چمکتے نظر آتے تھے۔ ریو جی اپنی آہ کو روک نہ سکا۔ کتنا قابل رشک ہے! تم کس بات کی بات کر رہے ہو؟ لڑکیوں سے قدرتی انداز میں بات کرنے کی کیا بات ہے؟ تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے وہ مجھے کیا کہتے ہیں۔ بس کیتامورا کی بات کرنے کا انداز دیکھنا ہی اس کی آنکھوں کو خون خوار بنا سکتا تھا۔ پھر بھی کیتامورا نے کہا، مجھے لڑکیوں سے بات کرنے میں کوئی خاص مہارت نہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید میں اپنی ساری زندگی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنا سکوں گا۔ حالانکہ ریو جی کو کہنا چاہیے تھا مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن اس کے سامنے موجودہ چمکتے ہوئے معزز وجود کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ کو نگل لیا۔ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یہ شخص شاید کبھی نہیں سمجھے گا۔ ریو جی نے اچانک ایک لہر کی افسردگی محسوس کی۔ یہ سچ تھا، لڑکیاں کیتامورا کو مارو کہتی تھی، جیسے بالکل چچی مارو کو، چاند کے روایتی مسٹر نائس گائے کو۔ شاید اس میں کچھ مشابہت ہے جس سے اس کا یہ نام پڑا۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سی خصوصیات تھیں۔ بہت زیادہ نمبر والی اینک، ایک سیدھی سادی شخصیت، شاندار نتائج۔ وہ چالاک یا فیشن کے پیچھے بھاگنے والا نہیں تھا، اور یہ ہے کشیدہ منوری۔ تاکاسو، کلاس میں خوشگوار ماحول پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا لڑکا، اس کی بات کریں تو وہ کلاس ریپریزنٹیٹیو تھا، موجودہ طلبہ کونسل کا نائب صدر بھی، اور سافٹ بال ٹیم کا نیا صدر بننے کا امیدوار بھی۔ یہ سب اس کا مذاق اڑانا قدرتی ہے۔ اس کی شکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، صحیح طور پر دیکھا جائے تو وہ حیرت انگیز طور پر خوبصورت ہے۔ اس کی مستقل مزاجی کے ساتھ اور خود کا مذاق اڑانے کی صلاحیت کے ساتھ اس میں کوئی ناپسندیدہ بات
نہیں ہے۔ تو اگرچہ وہ کہتا ہے کہ لڑکیاں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہیں، یہی تو وجہ ہے، ریوجی نے آخر سوچا۔ سوچتے ہوئے کیتامورا لڑکیوں میں کافی مقبول تھا، اور نہ صرف کشیدہ منوری کے ساتھ وہ سب سے قدرتی انداز میں بات کرتا تھا۔ جب بھی لڑکیاں اسے دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں، ہاں پھر سے مارو کے ساتھ ایک ہی کلاس میں ہوں، اور کیتامورا بے پرواہی سے جواب دیتا، او تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، وہ اس سے ڈرتی ہیں۔ جیسے ریوجی گہرے خیالات میں گیا، اس نے کسی کی آواز سنی، او ڈرانا دیکھو پھر سے شروع۔ ریوجی نے اپنے ڈیسک پر لیٹ کر ان آوازوں کو نظر انداز کر دیا جو کبھی کبھار اسے سننے کو ملتی رہتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کشیدہ منوری کے ساتھ ایک ہی کلاس میں ہونے کی خوشی میں وہ چاند پر تیر رہا تھا، لیکن اس آواز سے وہ زمین پر آ رہا، اس لیے وہ دوسروں ان کی سوچوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یقیناً بہت خوفناک لگتا ہے، میں نے کہا یہ لڑکا عام نہیں ہے، اور اس کی آنکھیں تو دیکھو، اگر تم ان آنکھوں کے مالک کو نظر انداز کر دو تو کہیں وہ تمہیں مار بھی سکتا ہے۔ پھونک پھوٹ گئی۔ ریوجی نے نوٹ کیا یہ ناپسندیدہ سرگوشیاں بڑھنے لگی ہیں، یہ بہتر ہوگا کہ نئے روم ٹیچر کے آنے تک باتھ روم میں چھپ جاؤں۔ ریوجی نے امید سے سوچا، یہ اس کے دماغ کو کچھ دیر کے لیے صاف کر دے گا۔ تو وہ کھڑا ہوا، جیسے ہی دروازے سے باہر جانے والا تھا اس نے محسوس کیا کچھ اس کے پیٹ سے ٹکرا گیا۔ یہ سب کچھ اس نے کیا۔ ریوجی کو وہ اپنی بڑی آنکھوں سے گھورتی رہی، کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہی۔ چند سیکنڈ میں ریوجی پہلی حیرت سے گرا پڑا تھا، اس کا دماغ خالی ہو گیا تھا، اس کے جسم نے محض اس کے بنائے ہوئے دباؤ سے ہی اسے مفلوج کیا ہوا تھا۔ ریوجی اس کی گھورتی ہوئی نظریں برداشت نہ کر سکا، یا یہ کہ اس کی آنکھوں سے پھوٹتے ہوئے اورا کو کہنا زیادہ درست ہے کہ اس نے اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق تھا، مختلف سطحوں پر تھے۔ ایک شخص جس کی آنکھیں کم از کم ڈراؤنی نہ تھیں، ریوجی مکمل طور پر ان آنکھوں سے شکست کھا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ریوجی نے سمجھا شدت کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، اور اس میں وہ ضروری جوہر شامل تھا جو ایک شخص کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک وحشت بھی، یا یوں کہیے قتل کرنے کا ارادہ بھی۔ چند سیکنڈوں میں جنہیں ایک صدی کی طرح محسوس کیا گیا، اس کی شدید آنکھیں جو دل میں گہرائی سے گھس گئی تھیں اور نفرت میں بدل گئی تھیں، آخر کار وہ تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ ایک ڈریگن، کتنی بدماشی! اس نے اپنے گلابی ہونٹوں کو کھولا اور الفاظ کو گولیوں کی بچھاڑ کی طرح پھینکا جس میں کچھ بچگانہ کیفیت تھی۔ اپنے بالوں کو بنا دھیان کے انتہائی چھوٹے ہاتھوں نے ایک طرف پھینک دیا۔ جب وہ آنکھیں اب گڑیا کے شیشے کی آنکھوں کی طرح شفاف تھی، ریوجی کو سرد مہری سے گھور رہی تھی۔ اپنی لہراتی ہوئی بدترین بات یہ تھی کہ وہ بہت پیاری تھی۔ اس کا چہرہ ہلکا سفید، بال بے حد لمبے براؤن، اور اس کے چھوٹے اعضاء کندھے تھے، جبکہ اس کی چمکدار آنکھوں کے ارد گرد نرم پلکیں تھیں۔ وہ ایک ایسی مٹھائی کی طرح پیاری تھی جس میں مہلک زہر ہو، اور ایک ایسے پھول کی طرح محبوب تھی جو صرف اپنی خوشبو سے ہی مار سکتا ہے۔ پھر بھی جب وہ اس کی طرف گھومتی تھی، ریوجی ان آنکھوں سے نکلتے ہوئے گوشت خور کو محسوس کر سکتا تھا۔ یقیناً یہ محض ایک سراب تھا، مگر یہ حقیقت سے زیادہ حقیقی محسوس ہو رہا تھا کہ گوشت خور کا وزن ریوجی کو زمین پر گرا چکا تھا، اور اس کا دھواں اس کے خون میں گہرا لرزہ ڈال رہا تھا۔ اس کی آواز ایسی لگتی تھی کہ میں کسی بھی وقت تم جیسے آدمی کو مار سکتی ہوں۔ تیز پنجے اور دانت اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور خونخوار درندے کی بو سے نکل رہے تھے۔ اس کی چھوٹی شکل کے مقابلے میں جو بہت بڑی غلط فہمی تھی اس کے سامنے چھائی ہوئی تھی، وہ کوئی پام ٹاپ ٹائیگر دکھائی دے رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے ایک شیر۔ ایک شیر! ریوجی نے بغیر سمجھے سر ہلانا شروع کیا اور تالیاں بجائیں۔ میں سوچ رہا ہوں یہ نام کس نے دیا، لیکن کیا یہ نام شاندار نہیں ہے؟ اتنا مناسب نام ہے، میں متاثر ہوں۔ لڑکی نے ریوجی کی طرف دیکھا، خاموشی سے ڈریگن کہا اسے، اور پھر اس پر ایک حقارت بھری نظر ڈالی۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا، چاہے گرنے کی وجہ سے یا بھوت ٹائیگر کی وجہ سے پھٹ جانے کی وجہ سے، ریوجان کی گاگوران جیکٹ اب کھلی ہوئی تھی،
اس کی جیکٹ کے نیچے اس نے رنگین سوریا یعنی رائزنگ ڈریگن ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو یاسوکو نے خوشی سے خریدی تھی۔ ریوجی کا ایسا ٹی شرٹ پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جو ایسی غلط فہمیاں پیدا کرے، بس اس کے دوسرے کپڑے اس دن دھلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کی جیکٹ کے اندر کیا پہن رہا ہے دیکھ سکے گا۔ تھوڑی شرمندگی محسوس کیے ہوئے ریوجی نے فوراً اپنے سینے کو ڈھانپ لیا، جیسے ایک لڑکی جس پہ ایک بدتمیز نے حملہ کیا ہو۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کوئی قریب آ رہا تھا۔ تم دیر سے آئی ہو ٹائیگا، تم نے ابتدائی تقریب کو بھی چھوڑ دیا ہے نا؟ میں ذرا زیادہ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ بہرحال مجھے خوشی ہے میں اس سال منوری کے ساتھ ایک ہی کلاس میں ہوں۔ ہاں مجھے بھی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ کشیدہ منوری تھی۔ اس نے براہ راست پام ٹاپ ٹائیگر کو ٹائیگا کہا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا، جبکہ اس نے بھی اسے محبت سے منورین کہا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ریجی نے اپنے ارد گرد سرگوشیاں سننا شروع کر دی۔ راؤنڈ 1 تو اس نے مجھے ہرا دیا۔ پام ٹائیگر نے راؤنڈ 1 جیت لیا۔ لگتا ہے تاکاسو صرف ظاہری طور پر ہی ڈراؤنا ہے، وہ کوئی بدمعاش نہیں ہوں واقعی، اس لیے اس نے، لیکن غلط فہمیاں ریوجی کی توقع سے بہت پہلے ہی حل ہو گئیں۔ پام ٹاپ ٹائیگر کا شاندار نام آئسکا ٹائیگا تھا۔ اس کا قد 145 سینٹی میٹر تھا۔ آئسکا ٹائیگا اور کشیدہ منوری اچھے دوست کہلائے جا سکتے تھے۔ مختلف سرگوشیوں کے مطابق یہ افواہیں تھیں کہ ان کے والد زیر زمین دنیا میں ایک فکسر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کچھ اور کہانیاں بھی ان کے بارے میں تھیں۔ ایک کہانی یہ بھی تھی کہ اس کے والد دراصل امریکہ میں زیر زمین دنیا کے حکمران کاراتے ماسٹر تھے، اور پھر ایک اور کہانی بھی تھی کہ وہ خود ایک کاراٹے ماہر ہیں، لیکن اپنے استاد پر حملہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے جو سے نکال دیے گئے تھے۔ جب وہ پہلی بار اس اسکول میں داخل ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس کی خوبصورتی سے دھوکہ کھایا اور بہت سے لڑکوں نے اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے لائنیں لگائیں۔ یقیناً ان سب کے خواب بے دردی سے چکنا چور ہو گئے جب دھمکایا، کاٹا اور پھاڑ دیا گیا۔ بہت سے ایسے تھے جو اس کی بے رحمی کے بعد کبھی بحال نہیں ہوئے۔ جہاں بھی آئسکا ٹائیگا گئی، اس کی راہ مرد طلباء کے بے شمار لاشوں سے تر تھی۔ آئسکا ٹائیگا کے بارے میں بہت زیادہ بدنامی تھی، چاہے وہ افواہیں سچی ہوں یا نہیں۔ کوئی شک نہیں وہ اس اسکول میں سب سے خطرناک مخلوق تھی۔ افتتاحی تقریب کئی دن بہت ہنگامہ خیز شروع ہوئی۔ اگرچہ تاکاسوریوجی کی دوسرے سال کی ہائی اسکول کی زندگی کافی ہموار گزر رہی تھی۔ ہاں تاکاسوکن بدمعاش ہے، بہت جلد واضح ہو گیا، جس سے ریوجی کی منفی خیالات کی توقعات بہت جلد ختم ہو گئی۔ خوش قسمتی سے ریوجی کے بہت سے پرانے کلاس میٹ بشمول کیتامورا بھی اس سال اس کلاس میں سے۔ سب سے اہم بات تھی کہ وہ چند سیکنڈز میں پام ٹاپ ٹائیگر کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے، جس سے سب نے فوراً یہ نتیجہ نکالا کہ وہ بس ایک عام آدمی ہے۔ ریوجی تو اس کے دل سے آئسکا ٹائیگا کا شکریہ ادا کرنے کا سوچ رہا تھا۔ دوسری بات، اسے کلاس کمیٹی میں ایک پریشان کن کام سے بچنے کا موقع ملا۔ اس کا انتخاب شدہ سیٹ جو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب ہوا تھا، کھڑکی کے راستے میں سامنے سے تیسری سیٹ پر تھا۔ یہ ایک بہترین سیٹ تھی جہاں وہ آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ ہوم روم ٹیچر وہی تھی جو پچھلے سال بھی تھی، اور اس کی عمر 29 سال کی تھی، اور وہ ابھی تک ایک سنگل لڑکی تھی۔ اس کی اس عمر میں سنگل ہونے کے علاوہ ریوجی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں وہ تاکاسوکن، مجھے معاف کرنا۔ سب سے اہم وجہ تھی کہ اس کی دھوپ کشیدہ منوری اور اس کی ہم جماعت بن گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ریوجی کی روزمرہ زندگی گلاب کی طرح رنگین اور سورج کی روشنی کی طرح چمکدار تھی، یہاں تک جب اس نے غلطی سے اس کی آنکھ میں اشارہ کیا، اس کی چمک کم نہ ہوئی اور اس کا دل روشن ہوتا رہا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پیچھے نہیں دیکھا۔ اور کیا میرا درمیانی انگلی آپ کی آنکھ کے سفید حصے پر اشارہ کر گئی؟ اس کے علاوہ اگر میں ایسا کروں تو بالٹی کے کنارے سخت ہو جائیں گے، اسے کیا کہتے
کہتے ہیں کیا آپ کے کنارے کے قریب والے حصے کی بات کر رہے ہیں؟ فکر نہ کریں، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ درمیانی حصہ ابھی بھی پانی کی طرح، جب میں کنارے کے ذریعے جیل کو نرم ڈالوں گا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ہم کہاں تھے؟ میں کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے بالٹی میں جیل ڈالنی ہے۔ ایسے جب اس نے بالٹی کی جسامت بیان کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھوں کو ایک دائرے کی شکل بنانے کے لیے لہرایا۔ ہر بار جب وہ ایسا کرتی تو اس کے ساتھ چھو جاتی، حالانکہ یہ صرف آنکھوں کی گہرائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، ریو جی نے ہاتھ لہرا کر اشارہ کیا۔ لیکن وہ بالٹی جو وہ بات کر رہی تھی یہ کیا ہے؟ ریو جی کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھتے اس نے وضاحت کی، ہم اس پٹنگ کی بات کریں جو میں نے بالٹی کا استعمال کرتے ہوئے بنائی۔ منوری نے اپنی انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ امید ہے کہ اس بار میں کسی کو اشارہ نہیں کروں گی، جیسے وہ لگتا ہے میں نے اور بھی گہرا اشارہ کر دیا۔ مجھے معاف کرنا، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کرنا، منوری نے کہا جب اس نے اپنا سر جھکایا جو ایک نرم خوشبو دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں منوری، جو اس وقت اسے معذرت کر رہی تھی۔ اس کی نظریں اس پر تھیں۔ جب بھی اس کی آنکھ میں دوبارہ اشارہ ہوا، ایک چھوٹا سا خمیازہ تھا جو اتنی خوشی حاصل کرنے کے لیے برداشت کیا جا سکتا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اس سے بات نہیں کری، اگر وہ کسی اور سے بھی بات کر رہی ہوتی تب بھی وہ اتنا ہی خوش ہوتا کہ وہ اسے اگر دیکھ نہیں سکتا تو اس کی پیاری آواز سن سکتا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ کیا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کی، اگرچہ وضاحت کا لفظ مناسب نہیں لگتا۔ کیا تاکا سکن کو پٹنگ پسند ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں۔ ریو جی کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہ کوئی مناسب لفظ نہیں کہہ سکا۔ اس کی بے چینی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس موقع کا اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد اور یہی سب کچھ تھا جو وہ جمع کر سکا۔ شاید وہ سوچے یہ لڑکا کتنا بورنگ ہے، شاید وہ سوچ رہی ہو اس لڑکے سے دوبارہ کبھی بات نہیں کرے گی۔ کیونکہ جب ریو جی فکر مند ہو کر سوچ رہا تھا کیا کرے، منوری پٹنگ بنانے کی اپنی حتمی خواہش کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن میں کامیاب نہیں ہوئی۔ شاید اس لیے کہ یہ بہت بڑی تھی، اس لیے اس کے چپکے اور نرم حصے میں اس شکل میں جڑنا مشکل تھا۔ ہاں میں تمہیں دکھا بھی سکتی ہوں تاکا سوکن، ارے اسے میری آنکھوں میں اشارہ کرنے کی معذرت سمجھو، اسے ششدر کر دو۔ کیا یہ ہو سکتا وہ مجھ پر اپنی پٹنگ آزمانا چاہتی ہو؟ ریو جی کی آنکھیں تیز ہو گئیں جب اس نے منوری کی پیاری سی مسکراہٹ کو دیکھا۔ منوری نے سر ہلا کر جواب دیا، ہاں میں تمہیں دکھاؤں گی، میں جا کر لے آتی ہوں۔ کیا میں اس سے زیادہ خوش قسمت ہو سکتا ہوں؟ میں خوش ہوں، اس کی آنکھ نے اشارہ دیا۔ جیسے ریو جی نے منوری کو پرجوشی سے اپنے ڈیسک کی طرف جاتے دیکھا، اسے اچانک کسی وجہ سے بھاگنے کا احساس ہوا۔ اگر وہ واقعی پٹنگ لاتی ہے اور مجھے اسے کھانے کے دوران کیا چہرہ رکھنا چاہیے؟ اب دوپہر کا وقت بھی نہیں، یہ عجیب لگے گا ایک لڑکا صرف پٹنگ پر زور سے حملہ کرے۔ اگر اس کے علاوہ وہ پٹنگ لاتی ہے تو کیا مجھے فوراً کھانا چاہیے یا صرف شکریہ کہہ کر بعد کے لیے رکھ دینا چاہیے؟ لعنت، میں تو یہ بھی نہیں جانتا۔ گھبرا کر اس نے اپنے چہرے کو سہلانا شروع کر دیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کم از کم اپنے ڈیسک کو تو صاف کر لینا چاہیے۔ اس نے فوراً ہی اسے کھانے کا فیصلہ کیا۔ جوش و خروش میں ریو جی کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ منوری کی طرف سے واپس آتے ہوئے اپنی نظریں ہٹائیں، کیونکہ بس وہ اتنی چمکدار تھیں کہ بس۔ والیوم 1 چیپٹر 2 تورا دورا۔ منوری نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سر کو جھکایا اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اور پھر یہ لو تاکا سوکن، اس کی بہت نرم آواز کے ذریعے ریو جی نے سوچا شاید تاکا سوکن کہتے ہی اس کی دل کی شکل نظر آئی۔ خوف و ہراس کے ساتھ آہستہ سے سر اٹھاتے اس نے جو چیز دی ریو جی نے ادب سے قبول کر لی۔ یہ اس کی توقع سے بہت پتلی اور ہلکی تھی۔ یہ واقعی ایک شاندار تصویر ہے، لیکن یہ بدصورت لگ رہی ہے۔ نہیں تو مجھے وہ تصویر دکھاؤ۔ پٹنگ نہیں، اگرچہ تصویر میں دکھائی گئی چیز بدصورت لگ رہی تھی، یہ ابھی بھی دماغ کو چکرا دینے والی تھی۔ ایک پلاسٹک کی چٹائی پر ایک بڑی بالٹی رکھی تھی اور اس میں کچھ ہلکی زرد رنگ کی کریم نما چیز تھی اور یہ زیادہ تر سلائم کی طرح لگ رہا تھا۔ اگرچہ یہ کہنا منوری کے ساتھ بے ادبی ہوتی، لیکن یہ پٹنگ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔
دوسری تصویر میں سلائم آہستہ اور چپچپے انداز میں ڈالا جا رہا تھا، جس سے پورا مقام ٹھوس اور پانی جیسے مادوں سے بھر گیا تھا۔ اور پھر تیسری تصویر، یہ بھی عجیب بو آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بالٹی کو اچھی طرح سے دھویا نہیں ہے۔ منوری ایک ٹانگ پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور بڑے سے چمچ سے سلائم کا ٹکڑا کھا رہی تھی۔ مجھے وہ تصویر چاہیے جیسے ریوجی نے یہ سوچا۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے یہ ٹائگا کو بھی دکھانا ہے۔ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ ابھی ایک لمحہ پہلے تو یہاں تھی۔ آہستہ ٹائگا کی تلاش میں منوری بھاگ گئی، جو ابھی ایک لمحہ پہلے سن رہی تھی۔ ابھی آہستہ ٹائگا کو بھی دکھانا ہے۔ پلم ٹاپ پام ٹاپ ٹائگر۔ منوری نے اپنی تصویر واپس لے کر جلدی سے ریوجو کے پیچھے چھوڑ دیا، اور یوں ایک خوشی بھرا وقت ختم ہو گیا۔ ریوجی نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنی دوست کی تلاش میں کلاس روم سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ بہت خوش قسمت تھا کہ اس کے ساتھ کلاس میٹ بھی تھا۔ وہ اسکول میں کبھی بھی منوری کو دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی کلاس میٹ تھی، اس لیے اب اس کے پاس سے چوری چھپے گزر کے اس کی مسکراہٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ مسکراہٹ سامنے سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک سینئر بیک دفاعی کھلاڑی کو بھی اپنے مواقع ملتے ہیں اگر یہ خوش قسمتی نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا اور کیا ہے، لیکن اس کے قریب جانے کے لیے ایک رکاوٹ تھی جسے عبور کرنا تھا، اور وہ تھی آئسا ٹائگا، جو ہمیشہ منوری کے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ افتتاحی تقریب کے بعد سے ریوجی نے آئسکا ٹائگا سے دور رہنے کی کوشش کی۔ ایسا لگتا تھا وہ بہت مشکل شخصیت کی مالک تھی، لیکن اگر وہ آئسکا سے بچتا تو منوری کے قریب نہ جا پاتا، اور یہی اس کے لیے سب سے برا نتیجہ ہو سکتا تھا۔ اگرچہ وہ واحد وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ منوری سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ آئسکا نے ریوجو کے اپنے ریڈار پر کسی طرح سے بھی رجسٹرڈ نہیں کیا، جبکہ ریوجو نے کسی بھی موقع سے بچنے کی کوشش کی کہ وہ دونوں آپس میں رابطے میں آئیں۔ اب تک اس نے خود کو رکاوٹ تو نہیں بنایا، یا شاید اس طرح ریوجی کی میٹھی اور کڑوی زندگی کافی ہموار گزر رہی تھی۔ اس کو درگزر کر کے منوری کے قریب جا سکے، یہ ممکن تھا۔ ریوجی کا مقصد تھا کہ پام ٹاپ ٹائگر اگر پہلے کی طرح خوش قسمت لمحے جمع کر سکتا ہے آج تک، یعنی اسکول کے بعد۔ واہ، کیا آئیڈیا ہے! جب اس نے کلاس روم کا دروازہ کھولا تو اس نے اندر جو دیکھا اس سے بے زبان ہو کر رہ گیا۔ وہاں 2-3 کرسیاں ہوا میں پھینکی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد ایک زوردار ٹکر کی آواز آئی اور وہ زمین پر گری۔ بلند شور اور اڑتی ہوئی کرسیوں کے درمیان ایک شکل اس کے سامنے چمکتی ہوئی نظر آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ریوجی نے حیرت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے سوچا۔ دراصل وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ بطور ڈیوٹی اسٹوڈنٹ اسے کلاس روم سے باہر نکلنا پڑتا کہ کچھ کام کرے، اس لیے اسکول کے بعد کچھ وقت تک واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ عام طور پر اس وقت کلاس روم میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا، یہ بے شک اس نے ابھی ایک لمحہ وہاں یونیفارم میں ایک لڑکی دیکھی۔ شاید ریوجی کو آتے دیکھ کے اس نے فوراً کلاس روم کی الماری کے تاریک کونے میں چھپنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ریوجی نے بھی دیکھا کہ کرسیاں ہوا میں لاتیں مار رہی تھیں اور زور سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اب بھی اس شخص کو بہت واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، کیونکہ کلاس روم کے اوپر کونے میں ایک آئینہ تھا جو اس کی پشت اور سر کے بالوں کو مکمل طور پر دکھا رہا تھا۔ بے وقوف اس نے اپنے بازو اور ٹانگوں کو چھپانے کی کوشش کی، جبکہ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے اوپر والے آئینے کو شاید نظر انداز کیا، کیونکہ وہ ریوجی کی موجودگی چیک کرنے کے لیے گردن نکال رہی تھی۔ پام ٹاپ ٹائگر کے لقب کھٹک ریوجی نے نگل لیا اور ظاہر کیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ صرف آئینے پر اس کی پیٹھ کی جھلک دیکھنا ہی کافی تھی یہ بتانے کے لیے کہ وہ کون تھی۔ وہ لمبے بال اور پیلا چہرہ، اس کے علاوہ اس قدر چھوٹے شخص کے لیے وہ واحد شخص جس کا ریوجی سوچ سکتا تھا وہ آئسکا تھی۔ شاید وہ بگڑ رہی تھی، وہ ابھی کیوں ظاہر ہوا۔ نتیجے کے طور پر ریوجی نے فیصلہ کیا کہ وہ ظاہر کرے اس نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا اور کچھ نہیں جانا۔ چھپی ہوئی اس فیصلے کے بعد ریوجی نے کلاس روم میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اگرچہ وہ اس جگہ میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں جو بھی وجہ تھی، اس نے اپنا بیگ اندر چھوڑ دیا۔
وہ اس کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ اس چھوٹے سے لڑکے نما لڑکی سے یہ وہ پلم ٹاپ ٹائیگر سے جانے جاتی تھی۔ غروب کے ساتھ بھرا ہوا کلاس روم خاموش تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آئسکا ایک مکڑی کی طرح اپنا جال بن رہی ہے یا ایک طاقتور فورس فیلڈ قائم کر رہی ہو جس کے داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو تمام ہڈیوں میں دباؤ محسوس ہوتا تھا۔ ریو جی نے بہت آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، آئسکا کو پرجوش کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ وہ جانتا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ ایک لمحے کی لاپرواہی اور پورا کلاس روم عصبی چیخ سے بھر گیا۔ جو چیز گری تھی اس نے ریو جی کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ آئسکا ٹائیگر نے خود کو مضبوطی سے لپیٹ کر توازن کھو دیا تھا اور کبڈ کے کونے سے باہر گر گئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ سیدھی ریو جی کے سامنے رک گئی۔ آئسکا نے اوپر دیکھا جبکہ ریو جی نے نیچے۔ اب کوئی فاصلہ نہیں رہا جہاں کچھ اور نہ ہونے کا بہانہ کر سکے۔ دونوں نے چند سیکنڈ کے لیے بغیر الفاظ کے نظریں ملائیں۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ریو جی نے اپنے گلے سے یہ الفاظ نکال لے۔ اس نے جھجکتے ہوئے آئسکا کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا جواب کچھ غیر سنجیدہ الفاظ جیسے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ آئسکا کی تیز نگاہیں ریو جی پر پگھل رہی تھیں۔ ریو جی نے پیچھے ہٹتے میں کوئی کمی محسوس نہ کی اور آئسکا کو اٹھنے کے لیے کافی جگہ دی۔ اس نے اپنے اسکرٹ سے مٹی صاف کرتے ہوئے سر جھکایا اور ریو جی سے دور رہی، اپنے پیچھے کی طرف کھڑی ہوئی اپنی شکار پر تیز نظریں رکھتی ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا کلاس روم چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پام ٹاپ ٹائیگر، کیا اسے شرم نہیں آتی؟ شاید یہ سوچ اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ اگر آئسکا کلاس روم میں رہے تو ریو جی کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اسے باہر نکلنے کی ضرورت تھی۔ ہاں وہ بیگ، جیسے کہ جان بوجھ کر آئسکا کو سناتے ہوئے ریو جی نے اپنے بیگ کو لینے کے لیے دوڑ لگائی۔ آئسکا ٹائیگر کھڑکی کے پاس کھڑی رہی اور خاموشی سے ریو جی کو دیکھتی رہی۔ ریو جی کو اس کے چہرے کی کوئی خبر نہ تھی کیونکہ وہ اسے دیکھنے سے ڈرتا تھا۔ کسی بھی صورت اس نے اپنی موجودگی کم کرنے کے لیے خاموشی سے چلنے کی کوشش کی۔ جیسے ریو جی نے کلاس روم میں قدم رکھا اس کا چہرہ آئسکا کی نظروں سے لرز رہا تھا۔ مجھے بالکل رد عمل نہیں دینا چاہیے، مجھے اسے نہیں چھیڑنا چاہیے، مجھے بس معمولی چال سے چلتے رہنا چاہیے۔ اس کا بیگ اس کی میز پر نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ باہر نکلتے وقت کیتامورا سے بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ شاید کیتامورا کی میز پر رکھ دیا تھا۔ جب وہ اسے واپس لے گا تو اسے بس کلاس روم چھوڑنا ہوگا۔ اپنی تشویش کو دباتے ہوئے آہستہ آہستہ اس نے کیتامورا کے ٹیبل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ 20 سینٹی میٹر باقی، 10 سینٹی میٹر باقی۔ وہ چھل پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا آئسکا ٹائیگر مجھے روکنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ریو جی نے خوف کے ساتھ اپنے سر کو موڑا اور کھڑکی کے پاس کھڑی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک اتنا زیادہ تکلیف دہ نظر آ رہی تھی کہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ پام ٹاپ ٹائیگر یہاں کچھ ناقابل یقین ہو رہا تھا۔ میں تو بس اپنا بیگ لینے آیا ہوں۔ وہ آئسکا، کیا بات ہے؟ آپ کچھ وقت سے عجیب لگ رہی ہیں۔ اس کی چھوٹی چیری کی طرح ہونٹ کھلے بند ہوئے جیسے وہ کسی عجیب رقص میں گھوم رہی ہو، جبکہ اس کی انگلیاں اس کے چہرے کے سامنے کانپ رہی تھی۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ میں کیتامورا سے بات کر رہا تھا، جب مجھے استاد نے بلایا تو میں نے اسے وہاں رکھ دیا تھا۔ آئسکا جو چند میٹر دور کھڑی تھی پلک جھپکتے ہی ان کے درمیان فاصلے کو کم کر لیا اور اس کے چہرے کے سامنے آ گئی۔ اتنے چھوٹے جسم کے ساتھ اتنی زبردست نقل و حرکت کہاں سے آئی؟ رکو رکو رکیں۔ اس نے بہت زور سے ریو جی کے بیگ کو پکڑ لیا جسے وہ اپنے سینے کے قریب تھامے ہوئے تھا اور وہ اسے اس سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس مجھے دے دو، چھوڑ دو۔ اتنے قریب فاصلے پر ریو جی نے دیکھا آئسکا ٹائیگر چہرہ باہر کے غروب سے زیادہ سرخ تھا۔ اس کا پیارا چہرہ شیطان کی طرح بگڑا ہوا تھا اور اس کا اظہار کافی خوفناک تھا۔ مجھے تمہیں دینا کھیلنا بند کرو۔ وہ اسے دھکیل نہیں پا رہا تھا، لہٰذا ریو جی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے موقف
پر قائم رہے، کیونکہ اگر اس نے ابھی چھوڑ دیا تو عائشہ کا چھوٹا جسم کافی دور جا کے گر سکتا تھا۔ اسے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ عائشہ نے اپنی کمر مروڑی اور دونوں ہاتھوں سے بیگ کو پکڑ لیا۔ اس کے سرخ چہرے پر آنکھیں بند ہو گئی تھیں، جبکہ اس کی پیشانی کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ خالص قوت کے ذریعے اس مارکے کو جیتنے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں جنہوں نے زمین کو جکڑ رکھا تھا وہ بھی کھینچے جا رہے تھے۔ ریو جی کی گرپ بیگ پر کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے صاف الفاظ میں وہ قریباً ہارنے والا ہی تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ اس کو چھوڑ ہی دے، میں نہیں بچ سکوں گا۔ جب ریو جی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا آئس کا چکر آتے ہوئے پیچھے گر گئی، اس کے چھوٹے ہاتھ زمین کی طرف پھیلتے ہوئے۔ کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا؟ کیا اس نے اس کا بیگ چھوڑ دیا؟ کریک ریو جی کا تھا، آئس کا تھا، اور کریک کرنے کے بعد دوبارہ ریو جی کی تھی۔ بالترتیب ریو جی کی دہشت میں چیخ، آئس کا ٹائگا کی چھینک اور ریو جی کا کسی جگہ سر لگنا تھا۔ آئسکا نے اچانک چھینک مارنے پر اپنے ہاتھ چھوڑ دیے اور ریو جی قدرتی طور پر اپنا توازن کھو بیٹھا اور پیچھے گر گیا۔ وہ بیگ کو تھامے ہوئے گرا، اس کا سر استاد کی میز پر لگا۔ یہ کافی تکلیف دہ ہے، تم نے کیا کیا؟ یہ بہت خوفناک تھا، تمہیں پتہ ہے میں مارا جا سکتا تھا، اس نے احتجاج کیا، آنکھوں میں آنسو۔ آئسکا نے عجیب سی چھینک کی آواز نکالی، اپنے ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس کی پرواہ کیے بغیر۔ ریو جی توازن کھو کر گرا، اس نے ناک بہاتے ہوئے بینچ کے درمیان گر گئی۔ آئسکا، ہیلو، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے لمبے بال فرش پر پڑے تھے اور اس کا چھوٹا سا جسم مڑا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کرار رہی تھی اور کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیا اسے کوئی بیماری محسوس ہو رہی ہے؟ ریو جی نے اپنے سر کی پشت کو رگڑتے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جو چہرہ ابھی کچھ دیر پہلے سرخ تھا اب رنگ سے خالی تھا۔ اس کے لرزتے ہونٹ اب کاغذ کی طرح سفید تھے، جبکہ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اوہ، تم تو بالکل پیلی لگ رہی ہو، کیا تمہیں کہیں خون کی کمی تو نہیں؟ ہیلو، میرا ہاتھ پکڑو۔ وہ یاسوکو کی طرح تھی، اس بار اس نے ہچکچاہٹ نہیں دکھائی اور اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ریو جی نے جو ہاتھ بڑھایا تھا آئسکا کے سرد ہاتھوں نے دھکیل دیا، اگرچہ وہ زیادہ کانپ رہی تھی۔ آئسکا ٹائگر نے پھر بھی میز کو پکڑ کر خود کو اٹھا لیا۔ اب بھی کوئی جواب نہیں۔ ہر قدم پر جس میز کو اس نے پکڑا تھا وہ ہلتی رہی، جبکہ اس کے لمبے نرم بال اٹھتے رہے۔ اس کی چھوٹی سی شکل تیزی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، چونکہ اب وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ اس کی سکرٹ تھوڑا اوپر ہو گئی تھی اور اس کے چھوٹے اور ہموار ٹانگوں کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن جیسے وہ پیچھے جانے والا تھا، لیکن وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آئسکا، ٹائگا، کیا تم ٹھیک ہو؟ رکو، کیا تمہیں اسکول کلینک لے جانا بہتر ہوگا؟ اوہ، خنزیر کے بچے! وہ نوچنے والا انداز لگ رہا تھا۔ اس نے ایک زبردست لہجے میں کہا، یوں لگا جیسے اسے کونے میں دھکیلا جا رہا۔ ریو جی نے فوراً اپنے قدم روک لیا۔ اگر اس میں ابھی بھی چیخنے کی طاقت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے۔ کیا بگاڑا ہے؟ اب اکیلا ریو جی تھکاوٹ کے سانس چھوڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ آئسکا کے قدموں کی آواز کوریڈور میں کمزور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ کلاس روم میں صرف وہی ایک شخص رہ گیا تھا جسے خنزیر کے سر کے طور پر پکارا گیا تھا۔ اس کے سر میں گریسے کے بعد اب بھی درد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ کو دیکھا جو معروف تاکسو کے کیس میں بچے کی طرح تھا، تقریباً 2 حصوں میں پھٹا ہوا تھا اور اصل میں یہ ناقابل قبول تھا۔ اب آئسکا کی خراشوں سے بھی ڈھکا ہوا تھا اور ڈیسک چیئر مکمل طور پر برباد ہو چکے تھے۔ ریو جی نے ڈیسک کو صاف کرنا شروع کیا۔ کتنا بگاڑ ہے، میزیں، آئسکا، سب کچھ بگڑا ہوا ہے۔ کتنی پریشان کن شخصیت ہے، او میرے خدا! اور ساتھ ہی اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ اب کیا ہوا تھا۔ اسکول کے بعد ایک خالی کلاس روم میں آئسکا ٹائگر کا سامنے آنا اور اس کا بیگ اس کے ہاتھوں سے چھین لینا اور اس کی چھینک، اس کا سر مارنا۔ لڑکی میں خون کی کمی نہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ میں ان پہیلیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں۔